صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 89 سے 97، 89 سے 97. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات اور ان کی بد دعا قوم فرعون والوں کے لیے پڑھی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا یہاں پر جواب آتا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، ارشاد ہوا کہ تم دونوں کی دعا مستجاب ہوئی، یعنی اس کو ہم پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں. تم دونوں کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون والے ہلاک ہو جائیں گے. فاستقیما، تو اب تم دونوں استقامت کا مظاہرہ کرو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کا اتباع مت کرنا ان کے راستے کا کہ جو علم نہیں رکھتے. یعنی اب یہ 3 مراحل ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے اس جواب میں. پہلی بات کہ تم دونوں کی بد دعا قبول ہو گئی، یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون والوں کے ہلاک ہونے کا وقت نسبتاً قریب آ چکا ہے. فاستقیما، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو امتحان ہے وہ ختم ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے حوالے سے جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ تم کو پوری کرنی ہے، اور اس میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اب یہ جو استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا تو ریزسٹنس بھی آئے گی، یعنی خود بنی اسرائیل والے کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑی پرابلمز آ سکتی ہیں. تو خبردار ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، ان لوگوں کے راستے کی اتباع مت کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے. بنی اسرائیل کے جوہلا، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے گوشالہ پرستی بھی شروع کر دی، تو اگر ان کا اتباع کیا جائے تو پھر تو توحید سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے. تو بہرحال اس پہ استقامت کی ضرورت رہے گی. اب اس کے بعد جو آیت کے اندر پہلی چیز بیان کی گئی تھی کہ ان کی بد دعا قبول ہو گئی اور بنی اسرائیل والوں کی نجات اور فرعون والوں کی غرقابی، یعنی ان کا ڈوب جانا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل والوں کو دریا کے پار. فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو ان کا تعاقب کیا فرعون اور اس کے لشکر نے. بغیا وعدوا، بغاوت کرتے ہوئے، یعنی ظلم و تعدی. یہاں پر بغین کا مطلب ہوگا ظلم کرنا، وعدوا تعدی یعنی تجاوز کرنا، اپنے لیمٹس کو کراس کرنا. یعنی اب ان کو مثلا اس پہلو کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر بنی اسرائیل والے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری جان چھوٹی، موسیٰ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، کم سے کم ان کو جینے کا حق تو دو کہ وہ کسی اور جگہ پر جا کر سانس لیں اور سکھ کا سانس لیں. مگر ان لوگوں نے ظلم اور تعدی کا مظاہرہ کیا، ان کو چیز کیا، ان کا تعاقب کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، ڈوبنے کی صورت سامنے آ گئی. قالا، تو فرعون نے کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یقیناً اس کے سوا کوئی خدا نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے. وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں. اب پروردگار عالم کا جواب کیا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ توبہ کب قبول نہیں ہوتی، اس کا ایک مصداق. الان، اب، وقت عصیت قبل، جبکہ تو نے اس سے پہلے معصیت کی، نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بطور کلی بیان کی گئی تھی، اور یہاں پر فرعون کے کیس کے اندر اس کو گویا ایک کیس اسٹڈی کے طور پر رکھ دیا گیا کہ دیکھو اس کے اندر ہوا یہی کہ جب بالکل عذاب سامنے آ گیا تو پھر وہ توبہ یا ایمان کا اعلان فائدہ مند نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر یہ ارشاد فرمایا،
کہ لیست التوبہ للذین یعملون السیئات، توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مسلسل برے کام انجام دیتے رہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت آئے ان کے سامنے، قالا، تو وہ کہنے لگے انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر توبہ کرنا، اس کا کیا وزن رہ جاتا ہے۔ ایک ہے موت سے پہلے توبہ کرنا، موت سے پہلے کتنا ہی تھوڑا سا ہی فاصلہ کچھ ہو، مگر موت سے پہلے اگر توبہ ہے تو یقیناً اس کا وزن ہے۔ من تاب قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ، یہ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، مگر ایک لمحہ پہلے۔ ایک یہ ہے کہ موت بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ایک یہ کہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے فرعون کے کیس میں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آیا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، بعض نشانیاں تمہارے رب کی وہ ہیں کہ اگر وہ آ گئیں کہ لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک قوم یونس کا ہمیں ملتا ہے کہ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، جو آگے بات آئے گی بھی۔ اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تو ان کی غرقابی کا اعلان کر دیا، وہ غرق کر دیے گئے، اس موقع پر فرعون کی ایمان لانے کا اعلان کیا گیا جس کا کوئی فائدہ اور کوئی وزن نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیوں وزن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی تیرا بدن جو ہے وہ باقی رہے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، خود اس کی سگنیفیکینس یا امپورٹنس اس وقت بھی تھی کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا، جس معاشرے کے اندر فرعون نے اپنی دھاک جمائی ہوئی تھی، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اتنا تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، اگر فرعون کا بدن نہ ملتا تو ہو سکتا ہے بہت سے افراد کو یہ اطمینان ہی حاصل نہ ہوتا کہ فرعون مر بھی سکتا ہے یا غرق بھی ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کے افسانے اس کے بارے میں بنائے جاتے۔ لہذا ضروری تھا کہ اس موقع پر سمندر، دریا اس کے جسم کو، اس کی لاش کو اچھال دے اور لوگ اس کو پہچان بھی لے کہ ارے یہ تو فرعون ہی ہے کہ جو غرق ہو گیا اور مارا گیا، اور یہ خود ایک بہت بڑی نشانی بن جائے اور پروردگار عالم کا یہ انعام بھی بن جائے بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنے دشمن کو اس طرح سے ہلاک دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ فرعون اور فرعون کے زمانے کے اندر دیگر افراد کے طریقہ کار میں یہ تھا کہ مومیانے کا رواج، جس کی بنیاد پر ممی کا عنوان دیا گیا کہ لاشیں جو ہیں ان کو حنوط کر دیا جائے، اس طرح سے امبام کیا جائے کہ وہ سڑنے نہ پائیں، اور پھر اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اور یہ بعد میں بھی سالہ سال تک یہ رہا سلسلہ، یہاں تک کہ جب جدید زمانے کے اندر ان تمام تر ممیوں کو ڈسکور کیا گیا تو بہت سارے عجائب خانوں کے اندر آج بھی، خود مصر کے اندر، برطانیہ کے اندر، یعنی UK وغیرہ کے اندر، اس طرح کے اس زمانے کے فرعونوں کے وہ مومی مجسمے موجود ہیں، جو صرف مجسمے نہیں ہیں، ان کو مومیایا گیا ہے، یعنی اصل جسم جو ہے اس کو پریزرو کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک احتمال امکان اس بات کا بھی دیا جاتا ہے کہ انہی کے اندر وہ بھی ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا۔ تو اس احتمال اور امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال ان میں سے کون سا وہ والا فرعون ہے، اس طرح کہ فرعون تو بہرحال وہاں کا ایک ٹائٹل تھا، جس طرح سے صدر مملکت ایک ٹائٹل ہے، وزیر اعظم ایک ٹائٹل ہے، اسی طرح سے فرعون ایک ٹائٹل تھا، جو نام اس کا تھا وہ بیان کیا تھا رامسیس، اور رامسیس کے عنوان سے بعض جو مومیائے گئے ممی کی صورت میں جو جسم موجود ہیں، ممکن ہے کہ انہی میں سے کوئی وہ والا رامسیس بھی ہو جو فرعون بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا، اور آج تک عبرت کا نشان ہے، لمن خلفک آیۃ، یہ اس لیے ہے کہ بعد والوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہماری نشانیوں سے غافل ہے، یعنی بے توجہی برتتے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل والوں کو شایع نشان مقام پر، مبوّأ صدق کا ترجمہ کیا گیا شایع نشان مقام پر، علامہ سید علی نقوی صاحب نے، اور اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟ ممکن ہے مصر، ممکن ہے کہ شام، ممکن ہے فلسطین، اور ممکن ہے کہ یہ تینوں، جیسے کہ بہرحال اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بعض دیگر آیتوں سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے، اور زیادہ انہی سے ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ یہ لوگ مصر میں بھی رہے، یعنی واپس پلٹے، اس لیے کہ مصر کے اندر فرعون اور فرعونی جتنے تھے ان کی ایک بڑی تعداد، کچھ تو ان کی باقیات ہوں گے مگر وہ اب اس قابل نہیں تھے کہ کسی طرح کا وہ ظلم کر سکے، بادشاہ مارا جا چکا ہے، لشکر تباہ ہو چکا ہے، تو
تو یہ جو واپس بنی اسرائیل پلٹ کر آئے اور مصر کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے، جس کے مختلف واقعات سورہ اعراف کے اندر بھی ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی ہیں۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ مبوء صدق، ہم نے ان کو ایک اچھی جگہ عطا کی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اختلاف کرتے، علمی اعتبار سے وہ دیکھ چکے تھے فرعون کا غرق ہونا، خدا کا احسان، سرزمین مصر کا وارث ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے معجزات کو وہ دیکھ چکے تھے، جادوگروں کے ساتھ کیا وہ بہت ساری چین آف ایونٹس ہیں کہ جو ان کے سامنے، مگر پھر انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا۔ ارین اللہ جہرا، ہمیں خدا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے پھر ہم ایمان لائیں گے، اور اسی طریقے سے گوسالہ پرستی یعنی گائے کے بچڑے کی پوجا کرنا، ورشپ کرنا وغیرہ وغیرہ، there were so many things کہ جو انہوں نے علم آنے کے بعد بھی اپنے اس رویے کا مظاہرہ کیا کہ جس کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تمہارا رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جس کا یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ باعث پرس ہے، یعنی وہاں پر ان کو سوال کرنا، ان سے جواب لینا، ورنہ جب خود ان کے پاس ہی علم ہے تو پروردگار عالم کے پاس تو علم ان سے بھی زیادہ ہے، مگر یہ ایک رسوائی ہے جو میدان قیامت میں ان کی ظاہر ہوگی۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے اس میں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو سوال کیجئے ان سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے سے۔ اب یہ جو چیز یہاں پر بیان کی گئی اس کے اندر غور طلب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا پیغمبر اکرم کو بھی شک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم کے شک کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام تر چیزیں پیغمبر تو آبزرو کر رہے ہیں، یعنی جبریل ہم کو نظر نہیں آ رہے مگر پیغمبر کو تو نظر آ رہے ہیں، جو کچھ نازل ہو رہا ہے ہمارے لیے ایک رپورٹ ہے، مگر پیغمبر اکرم تو اس تجربے سے گزر رہے ہیں، اس لیے اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اف سینیریو پر بات ہو رہی ہے، اگر تو کیا اف سینیریو ہمیشہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے یا کسی حقیقت کو سمجھانے کا ایک انداز بھی ہے کہ اگر کسی اور کو شک ہو رہا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شک کو دور کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے کیس کے اندر شک کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اس کی کیا ہمیں کوئی دوسری مثال بھی ملتی ہے؟ ایک تو ہم عربی محاوروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہم کو سمجھایا گیا کہ ایک طریقہ گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ ایاک اعنی و اسمعی یا جارا، کہ میں تم سے مخاطب ہوں مگر اے پڑوسن تو سن۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کسی کو مخاطب کر کے سمجھانا کسی اور کو ہو، اس وقت یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس پورے اسلوب کو اس فریز کے ذریعے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی قبیلے سے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو اور قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو اور ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ بہت مشہور آیت قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کے سن کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں فلا تقل، آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں، تو یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم مخاطب ہے، مگر پیغمبر اکرم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں اور پیغمبر اکرم کے والد، پیغمبر اکرم کو والد تو پیغمبر کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا اور والدہ بھی پیغمبر اکرم کے بچپنے میں گزر گئی تھی، تو وہاں پر بوڑھا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، مگر پیغمبر کو مخاطب کر کے پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی میکسیمم کیس ایسا ہی ہے، جیسا کہ آخری جو آیت کے الفاظ ہیں اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ابھی ہم اس تک پہنچتے ہیں۔ تب ذرا دیکھیے، مطلب یہ نکلا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، تو سوال کرو ان لوگوں سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی نشانیاں تمہیں ایون توریت اور انجیل کے اندر میں مل جائے گی، من قبل کا،
لقد جاءک الحق، یقیناً آپ کے پاس حق آیا ہے، میں رب کا، آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شک کرنے والا نہ بنو۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے میں نے کہا کہ یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جن کے اوپر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ولو جاءتہم کل آیۃ، یہاں تک کہ اگر انہوں نے تمام آیتوں کو دیکھ لیا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایمان کب لائیں گے؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، جیسے کہ فرعون کا کیس تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور جس کے بعد پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان سے سلب توفیق کیوں ہوتا ہے؟ توفیق ان سے کیوں چھین لی جاتی ہے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسے کہ یہ بارہا بات آ چکی ہے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ ان کا ظلم اور فسق ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے۔ تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ لوگ کہیں کہ مجھے شک ہے، ہم یقین نہیں رکھتے، تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انداز ایسا ہی رہے گا، یہ توفیقات سے محروم ہو چکے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہاں پر آیت نمبر 97 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم